بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجات کس میں ہے؟ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں قید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، غربت اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ انشاءاللہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگ دستیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمان حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموشی رہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا جا رہا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، حضرت شیش میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا کام؟ تو آپ آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیش نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجیے گا، نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ ٹائم فار واچ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لہسن پیاز کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ ملائکہ فرشتے اس چیز سے اذیت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ فرمان حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔